السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ محترم مشاہدین کرام، کتاب التوحید کا جو درس میں نے چالو کیا تھا، بیچ میں کچھ وقفے کے لیے بند تھا، دوبارہ اس کی شروعات ہو رہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پچھلے دروس میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں مختصراً ان کا اعادہ کر دیا جائے تاکہ آگے بات سمجھنے میں آسانی ہو سکتا ہے بہت سارے نئے بھائی جڑیں جو پچھلے مضامین میں نہ رہے ہوں، تو مختصراً سمجھ لیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو یہ بات جان لیں کہ انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا مقصد ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر نمبر 2، تمام انبیاء کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد، وہ مقصد بھی توحید کی دعوت کو پھیلانا اور شرک سے روکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی بندگی اور عبادت کرو اور طاغوت یعنی غیر اللہ کی بندگی سے بچو۔ اسی طریقے سے بیان ہوا کہ اللہ کا حق بندوں پر اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے بتایا تھا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے عذاب بھی نہ دے۔ اسی طریقے سے توحید کی فضیلت کا بیان ہوا ہے، اور یہ بھی بیان ہوا ہے کہ توحید کی موجودگی میں اللہ تبارک و تعالی دوسرے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہ کر کے آئے، پھر تو اس حال میں مجھ سے ملے کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراتا ہو، تو میں اسی قدر مغفرت اور بخشش لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ یعنی توحید کی موجودگی میں اللہ تعالی ہمارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ یہ ہے توحید کی فضیلت۔ پھر یہ بات بیان ہوئی کہ توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا شخص بلا حساب و عذاب جنت میں جائے گا۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے فرمایا کہ امت محمدیہ کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور پھر آپ نے اس بات کی، چونکہ میں اختصار بیان کر رہا ہوں، حدیث لمبی ہے، آپ نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو
علاج کی غرض سے نہ دم کرواتے ہیں، نہ اپنے جسم کو داغتے ہیں، نہ فال نکالتے ہیں، بلکہ اپنے پروردگار پر ہی توکل کرتے ہیں۔ اس کے بعد شرک سے ڈرنے کا بیان ہوا ہے، شرک سے خوف کھانے کا بیان ہوا ہے۔ توحید جس طریقے سے سب سے اہم ہے اپنانے کے لیے، ایسے ہی شرک ہے سب سے اہم ہے اس سے ڈرنے کے لیے اور چھوڑنے کے لیے، کیونکہ تمام عبادات کی جڑ، قبولیت کی جڑ توحید ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ شامل کر لیں کہ اگر شرک کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے تو کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ دوسرے گناہ جس سے چاہے معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا جس آدمی کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کا شریک ٹھہراتا ہو، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور صحیح مسلم میں ہے من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار، جو اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے، شرک نہ کرتا ہو جنت میں جائے گا، اور جو شرک کرتا ہو جہنم میں جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے بعد اس بات کا بیان ہوا کہ سب سے پہلی ہماری دعوت توحید کی طرف ہونی چاہیے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف پہلی دعوت ہونی چاہیے، اس کے بعد نماز روزہ بعد کی بات ہے، لیکن سب سے پہلے جس چیز کی دعوت ہونی چاہیے وہ توحید کی دعوت ہونی چاہیے، کیونکہ توحید کے بغیر نماز روزہ اخلاقیات کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجتے ہوئے فرمایا تھا کہ انک تأتی قوم من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، تم نے سب سے پہلے اس بات کی گواہی کی طرف دعوت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو لوگ توحید کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں کی طرف بلاتے ہیں وہ انبیائی دعوت کے خلاف ہے۔ پہلی دعوت توحید کی طرف ہونی چاہیے۔ اسی طرح اس بات کا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کا مفہوم کیا ہے؟ کلمہ لا الہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ایک طرف تمام معبودان باطلہ کا، تمام جھوٹے خداؤں کا انکار ہے، دوسری طرف اللہ کی عبادت کا اقرار ہے۔ ایک انکار اور ایک اقرار، تمام جھوٹے معبودوں کا انکار اور ایک اللہ کی عبادت کا اقرار، اسی کا نام توحید ہے، اور یہی کلمہ شہادت کا مفہوم ہے۔ یعنی شرک سے آدمی برات کا اظہار کرے اور اللہ کی توحید کا اقرار کرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، جس شخص نے کلمہ لا الہ کے اقرار کیا اور معبودان باطلہ کا انکار اور کفر کیا تو اس کا مال اور خون محترم ہو گیا۔ ایسے ہی پچھلے دروس میں بات کا بیان ہوا ہے کہ شرکیہ اعمال کیا کیا ہیں۔ بیان ہوا ہے کہ مشکلات کو بھگانے کے لیے، مصائب کو دفع کرنے کے لیے چھلا پہننا، دھاگے باندھنا، یہ سب شرکیہ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو کیا اس ضرر کو وہ ہٹا سکتے ہیں؟ یعنی کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ تو یہ چھلے اور دھاگے یہ کسی کام کے نہیں ہے، یہ سب شرکیہ کام ہے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، من تعلق تمیمتن فلا اتم اللہ لہ، جس نے بیماری سے بچنے کے لیے کوئی تمیمہ تعویذ لٹکایا، اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے۔ ومن تعلق وداعتن فلا ودع اللہ لہ، جس نے سیپ باندھی، اللہ اسے بھی آرام اور سکون نہ دے۔ اور یہ بھی فرمایا، من تعلق تمیمتن فقد اشرک، جس نے بیماری سے بچنے کے لیے تمیمہ تعویذ وغیرہ لٹکایا، اس نے شرک کیا۔ پچھلے سبق میں اس بات کا بھی بیان ہوا ہے کہ جھاڑ پھونک اور تعویذات کی حقیقت کیا ہے۔ ظاہر بات ہے، ایسے تمام جھاڑ پھونک، ایسی تعویذات جس میں شرکیہ الفاظ ہوں، کفریہ الفاظ ہوں، فرشتوں کے نام ہوں، جنوں کے نام ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں شرک ہیں۔ اور جو دعائیں قرآن و سنت سے منقول ہیں، ان کے ذریعے دم کرنا اور جھاڑ پھونک کرنا شرک ہے۔ البتہ ان کو لکھ کر کے ہاتھ اور پیر میں باندھنا یہ حرام ہے، غلط ہے، یہی صحیح منہج ہے۔ اسی طریقے سے اس بات کا بھی بیان ہوا ہے کہ کسی درخت کو یا پتھر کو تبرک والا سمجھنا، اس سے برکت حاصل کرنا، یہ شرک ہے۔ حجر اسود سے زیادہ معزز کون پتھر ہے؟ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود چومتے ہوئے کہتے تھے کہ یا حجر انی عالم انک حجر لا تنفع ولا تضر لو ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلک۔ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو بس ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا نہ نقصان۔ اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں بوسہ نہیں دیتا۔ تو کسی پتھر یا درخت میں کوئی تبرک نہیں، کوئی برکت نہیں۔ کسی درخت یا پتھر کو متبرک سمجھنا یہ شرکیہ کام ہے۔ ایسے ہی پچھلے اسباق میں اس بات کا بیان ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرنا یہ کفر اور شرک ہے۔ ذبیحہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا شرک ہے اور کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے، لا شریک لہ، میری اس نماز میں، میری اس قربانی میں، میری اس زندگی میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں پہلا فرما بردار ہوں۔ تو اللہ کے علاوہ کسی پیر، فقیر، جن، بھوت کے نام پر جانور ذبح کرنا یہ شرک اور کفر ہے اور سخت مناہی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ اور آپ جانتے ہیں وہ مشہور حدیث کہ ایک آدمی نے ایک بت پر ایک مکھی بھی چڑھا دی تھی تو وہ جہنم میں گیا تھا، مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا شرک اور کفر ہے، کیونکہ اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا یہ عبادت ہے۔ اس بات کا بھی بیان ہوا ہے کہ جہاں جس جگہ پر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جہاں جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہاں اللہ کے نام پر بھی جانور ذبح نہ کریں، کیونکہ مشابہت ہے ان کے تہواروں کی، ان کے شرک اور کفر کے جو کام جہاں ہوتے ہیں اس جگہ اللہ کے نام پر بھی جانور ذبح نہ کریں، اس سے بچیں۔ حضرت ثابت ابن ضحاک سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے بوانہ کے مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی۔ اس نے اس کے متعلق اللہ کے نبی سے پوچھا، آپ نے اس سے پوچھا کیا وہاں دور جاہلیت کے کسی بت کی پوجا ہوتی تھی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا وہاں مشرکین کا کوئی تہوار ہوتا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا اپنی نظر پوری کرو، یعنی اگر کوئی وہاں شرکیہ کام ہوتا ہے تو وہاں یہ کام مت کرو۔ اس بات کا بھی بیان پچھلے سبق میں گزر چکا ہے
کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر و نیاز شرک ہے۔ آپ نظر مان لیں کہ اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو میں فلاں بزرگ کے قبر پر ایک مرغہ ذبح کروں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں بزرگ کے نام پر یہ کروں گا، فلاں ولی کے نام پر یہ کروں گا۔ یہ سب کفر اور شرک ہے، کیونکہ بندہ جب نظر مانتا ہے تو جس کے لیے نظر مانتا ہے اس سے نفع کی امید رکھتا ہے، جو کہ اس مردے کے اندر نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ کی طاقت ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر ماننا یہ کفر اور شرک ہے۔ اس بات کا بھی بیان ہو چکا پچھلے سبق میں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ چاہنا، کسی اور کی حفاظت طلب کرنا یہ بھی شرک ہے، کیونکہ یہ ایک طرح کی دعا ہے کہ آپ اس کی پناہ چاہ رہے کہ وہ آپ کو برائی سے بچائے گا، تو اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ مانگنا، دعا کرنا یہ کفر اور شرک ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں۔ کسی جن کی پناہ لینا، بھوت کی پناہ لینا، فرشتے کی پناہ لینا، کسی ولی کی پناہ میں آنا یہ کفر اور شرک ہے۔ پناہ صرف اللہ کی لی جائے گی۔ کتاب التوحید کے پچھلے صفحات میں اس بات کا بھی بیان ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا، فریاد کرنا، اس سے دعا کرنا جس کی اس کو طاقت نہ ہو یہ بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور تم اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کو مت پکارو جو تمہارا بھلا کر سکے نہ نقصان۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں یعنی مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو کہا تھا کہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابو جان آپ ان بتوں کو کیوں پکارتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے نہ نقصان اور نہ آپ کے کوئی کام آ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل میں پکارنا، کسی اور سے دعا کرنا یہ کفر اور شرک ہے۔ فرمایا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، تم اللہ کے علاوہ جن کو پوجتے ہو، جنہیں تم پکارتے ہو، وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ سے رزق طلب کرو، واعبدوا اسی کی بندگی کرو، واشکروا لہ اسی کا شکر بجا لاؤ، الیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اور فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، جب کوئی لاچار فریاد کر کے کرے تو کون ہے جو اس کی پکار اور فریاد کو سنے گا؟ کون ہے اس کی تکلیف کو جو دور کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے؟ اے الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، بھلا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے؟ تم کم ہی سوچتے ہو، کم ہی عبرت حاصل کرتے ہو۔ اسی طریقے سے پچھلے اسباق میں کتاب التوحید میں یہ بھی ہم نے بیان کیا کہ بے اختیار کو، جن کے پاس کوئی اختیار نہیں، کوئی طاقت نہیں، ان کو اپنی مشکل میں پکارنا یہ بھی شرک اور کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ ان کو اللہ کے شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں؟ ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، اور نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی ہی۔ تو بے اختیار کو پکارنا شرک ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ تو گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ اسی طریقے سے پچھلے اسباق میں اس بات کا بیان ہوا ہے کہ شفاعت کیا چیز ہے۔ شفاعت ہر کوئی نہیں کر سکتا، شفاعت ہر کسی کے لیے نہیں ہوگی۔ شفاعت جس کے لیے اللہ چاہے گا، جس کو اجازت دے گا اور جس کے لیے اجازت دے گا۔ آپ پڑھیں آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم
लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, किसको अथॉरिटी है, किसको हिम्मत है जो अल्लाह के पास शफाअत करे बगैर उसकी इजाज़त के? अल्लाह जब कहेगा और जिसको कहेगा और जिसके लिए कहेगा, अल्लाह जब कहेगा, जिससे कहेगा, जिसके लिए कहेगा, उसी के लिए शफाअत हो। और शफाअत सिर्फ मुवहिद के लिए होगी, मुशरिक के लिए, बिदअती के लिए कोई शफाअत नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मशहूर समाअत कीजिए। आपने फरमाया लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबा, हर नबी को एक दुआ की अथॉरिटी अल्लाह ने दी कि वो पूरी की जाएगी। फकुल्लु नबिय्यिन दाअ बिदावतिही, हर नबी ने वो दुआ कर ली। इल्ला अना, सिवाय मेरे, इख्तबात दावती शफाअतन लिउम्मती यौमल क़ियामा, मैंने उस दुआ को बचा रखा है, मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए शफाअत करूँगा। फ़हिय नाइलतुम मिन उम्मती मल मात लम युश्रिक बिल्लाहि शैआ, और मेरी ये शफाअत और ये दुआ उम्मत के उस शख्स को मिलेगी जो शिरक न करता हो, मुवहिद हो। तो शफाअत के मसले में आप ये बात जान लें कि अल्लाह इजाज़त देगा जिसको इजाज़त देगा, जिसके लिए, यानी मुवहिद ही के लिए शफाअत होती है और किसी के लिए नहीं। इसी तरीके से पिछले असबाक में इस बात का भी बयान हुआ है कि हिदायत देना सिर्फ अल्लाह के अख्तियार में है, आपका काम सिर्फ बता देना है। अल्लाह के नबी से कहा गया लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप दरोगा नहीं है। हिदायत देना अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह के अथॉरिटी है। यहाँ तो लोग कहते हैं फला साहब ने, फला पीर, कुत्ते को देख लिया पीर साहब ने तो कुत्ता भी वली हो गया, आऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। यहाँ अल्लाह के रसूल अपने चचा को पूरी उम्र मरते दम तक उनको समझाते रहे और उनको मुसलमान नहीं बना सके। अल्लाह ताला ने कहा इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ए मेरे प्यारे हबीब, आप जिसे चाहे हिदायत नहीं दे सकते, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशाओ, अल्लाह जिससे चाहे हिदायत दे। और हम और आपने क्या समझ लिया, फला पीर ने फला कुत्ते को देख लिया तो कुत्ता वली हो गया, आऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हिदायत देना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के काम, अथॉरिटी में। अल्लाह ताला फरमाता है या इबादी कुल्लुकुम ज़ाल्लुन इल्ला मन हदैतुहु, ए मेरे बंदो तुम सब के सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसको मैं हिदायत दूँ। फस्तहदूनी अहदुकुम, मुझसे हिदायत मांगो हम तुम्हें हिदायत देंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने दुआ सिखाई सूरह फातिहा में, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ। पिछले असबाक में इस बात का भी बयान हुआ कि बनी आदम के अंदर कुफ्र जो दाखिल हुआ, दीन से दूरी जो दाखिल हुई, तौहीद का जो कुफ्र हुआ और शिर्क जो उनके अंदर दाखिल हुआ, उसकी वजह क्या थी? नेक और सालिहीन की इज्जत में गुलू कर गए, उनकी मोहब्बत में हद से ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से उन्होंने उनको अल्लाह का मकाम दे दिया बाद में और शिर्क करने लगे। चुनाचे सबसे पहला शिर्क कौम नूह के अंदर नमूदार हुआ। ये वद, यगूस, सवा और यऊक, ये सब इस कौम के नेक और साले लोग थे। जब ये चले गए तो शैतान ने इनको समझाया कि इनकी मूर्तियां बना करके रख लो तो इनको देख कर तुम्हें अल्लाह याद आएगा, और ऐसा करने लगे। अगली नस्ल आई तो उससे शैतान ने कहा कि तुम्हारे बुजुर्ग इन नेक लोगों की इबादत करते थे, फिर वो उनकी इबादत करने लगे। तो नेक और सालेहीन की मोहब्बत और इज्जत में जब हम हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वहीं से शिर्क पैदा होता है, और यही गुलू और हद से बढ़ने, आगे बढ़ने ही से शिर्क का वजूद आता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, ए मेरी उम्मत के लोगों तुम मेरे बारे में गुलू न करना, मेरे मकाम को हद से न बढ़ाना, जैसे ईसाइयों ने ईसा बिन मरियम का बढ़ा करके उनको अल्लाह का बेटा कह दिया। इन्नमा अना अब्दुल्लाह व रसूलुहु, मैं तो बस अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ बस। फ़क़ूलू अब्दुल्लाह व रसूलुहु, कहो अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल। ये न कहो कि वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा होकर, औज़ु बिल्लाहि शिर्क अमल है। इसी तरीके से पिछले सबक में बयान हुआ है कि किसी नेक और सालेह आदमी की कब्र के पास जा करके अल्लाह की इबादत करना नाजायज़ और हराम है। उसकी कब्र से तबर्रुक लेते हुए कि यहाँ अल्लाह की इबादत कबूल होगी। अरे नेक और साले आदमी की कब्र के पास अल्लाह की इबादत करना भी हराम है, फिर खुद उस मर्द साले की इबादत करना
کتنا بڑا حرام ہوگا، کتنا بڑا شرک اکبر ہوگا۔ جب مرد صالح کی قبر کے پاس اللہ کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے، پھر اس مرد صالح کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور اولئک شرار الخلق۔ ان لوگوں کے ہاں جب کوئی بزرگ فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں تصاویر بناتے، اور یہ لوگ اللہ کی نظر میں بدترین مخلوق ہیں، کیونکہ انہوں نے بیک وقت دو عظیم گناہ کیے، ایک تو قبروں کو عبادت گاہ بنایا، اور دوسرا ان میں مجسمے اور تصاویر رکھی۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ اسی طریقے سے پچھلے سبق میں کتاب التوحید کے بیان ہوا ہے کہ صالحین اور بزرگوں کی قبروں کے بارے میں جو ہم نے حد سے زیادہ غلو کیا تو شرک کر بیٹھے۔ اب ہم قبروں کی عبادت کرنے کے، قبروں پر ہم نے میلے ٹھیلے لگایا، ان پر چادریں چڑھانی شروع کر دیں، تو قبروں کے بارے میں بھی ہم نے جب غلو کیا تو شرک اکبر کر بیٹھے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے بارے میں دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا جسے لوگ پوجنا شروع کر دیں۔ اور پچھلے سبق میں اس بات کا بھی بیان ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی مکمل حفاظت کی خاطر شرک کے تمام چور راستوں کو بند کیا۔ ایسا کرنا پڑے گا آپ کو۔ توحید وہ عظیم عبادت ہے جو آپ کو ہر حال میں جنت میں لے جائے گی، اس کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے تمام چور راستوں کو بند کیا اور واضح کر دیا کہ یہ بڑا شرک ہے، یہ چھوٹا شرک ہے، تاکہ بندے کے اعمال برباد نہ ہونے پائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا قبر عیدا، میری قبر کو میلہ ٹھیلا نہ بنانا، ولا بیوتکم قبورا، اور تم نماز اور تلاوت قرآن چھوڑ کر کے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا۔ اور اس بات کا بھی بیان ہوا ہے کہ امت محمدیہ کے بھی بعض افراد شرک کرنے لگیں گے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بیان فرمایا وما کان اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں، اور شرک کی موجودگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عبادت قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جادو کا بھی بیان ہوا ہے پچھلے اسباق میں کہ جادو شرک اور کفر ہے، جادو حرام ہے، شیاطین سے مدد لے کر کے حرام کام جادوگر کرتا ہے، اس لیے یہ جادو حرام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جادوگر کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ ایسے ہی اس بات کا بھی بیان ہوا ہے کہ جادو کے ذریعے جادو کو توڑنا یہ بھی حرام ہے، دعاؤں کے ذریعے علاج کے ذریعے توڑا جا سکتا ہے، لیکن حرام جادو کے ذریعے اس کو توڑنا یہ بھی غلط اور حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے اس بات کا بھی بیان ہوا ہے کہ علم غیب کا دعویٰ کرنا کفر ہے، چاہے وہ علم نجوم کے ذریعے ہو، کہانت کے ذریعے ہو، غیب دانی کا دعویٰ کرنا کفر ہے، اور جو لوگ بھی علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس جانا، ان سے پوچھنا، ان کی باتوں کی تصدیق کرنا یہ بھی کفر اور شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اتی کاہنا فصدقہ، جس شخص نے کسی کاہن کے پاس جا کر کے اس کی بات کی تصدیق کی فقط کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے اللہ کے دین کے ساتھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا وہ کفر کیا اس نے۔ اسی طرح فرمایا مسند احمد میں من اتی عرافا او کاہنا، جو کسی نجومی یا کاہن کے پاس جائے اس کی باتوں کی تصدیق کرے اس نے بھی کفر کیا۔ کسی کو ہاتھ دکھانا، ہاتھ کی لکیریں، وہ طوطا جو طوطا پرچے نکالتا ہے وہ بھی حرام ہے، تو کسی کو غیب دان سمجھنا یہ کفر اور شرک ہے۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں اس بات کا بیان ہوا ہے کہ بدفانی، بدفالی
اور بدشگونی یہ بھی شرک اصغر ہے. الطیرۃ شرکن، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے. کسی بیمار کو آپ نے دیکھ لیا، سمجھ لیا آپ کا دن خراب ہو جائے گا، بلی راستہ کاٹ گئی، آپ نے سفر چھوڑ دیا، تو یہ کسی چیز سے بدشگونی نہیں لی جائے گی. اچھا شگون لیجئے، کوئی اچھی چیز دیکھیے تو حسن ظن رکھیے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہوں. تو اچھا شگون لیجئے، بدشگونی یہ شرک اصغر ہے. تو یہاں تک بیان ہوا ہے. انشاءاللہ آگے علم نجوم کی شرعی حیثیت یہ بیان ہوگی. اب تک جو باتیں بیان ہوئی اسے میں نے مختصراً بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موحد بنائے، توحید کا علم دے، شرک کو سمجھنے کی، شرک سے بچنے کی توفیق دے. کیونکہ میرے بھائی اور دوستو، شرک کی موجودگی میں سارا عمل برباد ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر یہ لوگ شرک کریں گے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. عمل کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی موحد ہو، مخلص ہو اور شریعت کے مطابق عمل کرتا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.